تالپور صاحب، ویسے یہ مہنگائی اور باقی چیزیں آپ کے پاس لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں یہ مسائل چل رہے ہیں یا یہ مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. کیا سوال ہے آپ کا یا خطرناک. میں نے دیکھا ہے کہ آج آپ تینوں بڑے اچھے موڈ میں ہیں. میں اسے کسی ٹاک شو کی طرح آپ کے موڈ نہیں خراب کرنا چاہ رہا، تو اسی طرح کے سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں دیکھیں، جب بھی نیازی صاحب آج کل تو خیر پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کا کوئی اتنا وہ ہائی ٹیمپرمنٹ نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، پر جس زمانے میں ہوتا تھا نا، جب ان کی گورنمنٹ تھی تو تب بڑا ہم ووکل ہوتے تھے اور بڑا کچھ بول جاتے تھے. پر تب بھی جب نیازی صاحب ہوتے تھے تو میں پہلے پریشان ہو جاتا تھا کہ میں کیسے اس شو میں بولوں گا، کیونکہ بڑی ان کے لیے عزت کا مقام رکھتے ہیں ہم لوگ. پر بیسکلی دیکھیں، پی ٹی آئی کو آپ کمپیئر کر لیں پی ٹی آئی کی حکومت کو آج کی حکومت سے، تب تو ایسے برے حالات بھی نہیں تھے، تب تو جنگ بھی نہیں تھی، اسٹریٹ آف ہرمز بھی کھلا ہوا تھا. تو تب کیا ڈیلیور ہوا؟ اس حساب سے تو میرے خیال سے بہتری آئی ہے. اس ملک کا جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بہتر ہوئی ہے. آپ اس وقت تو آپ کا ملک جو ہے دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو بہتری آئی ہے اور بہتری کی امید رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں نون لیگ کو اور محنت کرنی چاہیے اور زیادہ سنسیئر ہونا چاہیے اس ملک کے ساتھ. اور آف کورس بڑے ٹف کنڈیشن ہیں اس آج کل کے حالات میں. نون لیگ کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہے ان چیزوں کو سنبھالنا، پر ان کو سنبھالنا پڑے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہر اس چیز میں جو پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ہوگی اس کے لیے نون لیگ کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور کھڑی رہے گی. ٹھیک ہے. انجن نیازی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کمیٹیوں میں واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ پاکستان تحریک انصاف اپنا کردار ادا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. راجہ کمر الاسلام صاحب، آخری یہ کچھ منٹ ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی ذرا بتا دیں کہ کوئی روڈ میپ جس طرح حکومت چل رہی ہے یا آگے جو مسائل ہیں ان کا روڈ میپ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، عالمی مسائل آ گئے، درست فرما رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جس ٹریک پہ حکومت ہے، جب آپ لوگ جا رہے ہوں گے حکومت کی مدت پوری کر کے، تو چیزیں بہتر ہو چکی ہوں گی؟ یہ بالکل دیکھیں، روڈ میپ بنایا گیا تھا بڑا کیئرفلی تھاٹ آؤٹ، اور اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے. نہیں، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارے پرائرٹی کے سیکٹرز ہیں، ایگریکلچر ہے، آئی ٹی ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے، جس کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فورن ایکسچینج بڑھایا جائے ٹیکنیکل اور اسکل ایجوکیشن کے تھرو. اور یہ جو ہمارے 5-4 پرائرٹی ہیں اور ایکسپورٹس ہیں، تو ان پہ ہر چیز پہ جو ہے وہ بہتری آئی، امپرومنٹ آئی. اب یہ جو ایک بیچ پہ ہمپس آ گئے اس سفر میں، کہ جب وہ ٹیک آف کا ٹائم آیا اور جو اتنے ہمارے جو میکرو انڈیکیٹرز تھے جس میں سر فہرست انٹرسٹ ریٹ تھا، فورن ریمیٹنس کا اضافہ تھا، اس دفعہ ریکارڈ فورن ریمیٹنس جو 30 جون کو سال اختتام پذیر ہوا اس میں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں بہت بہتری کی طرف جا رہی تھی. جیسے میں نے پہلے کہا 20% آئی ٹی ایکسپورٹس میں ہمارا اضافہ ہوا. اب یہ ایک بیچ پہ ہمپ آ گیا ہے اور یہ انشاءاللہ عارضی ہے. تو باقی چیزیں تو وہی آر آل سیٹ. اور آپ دیکھ لیں کہ جب ایک ٹائم ایسا تھا جب یہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ ڈیفالٹ ہوگا، بات یہ ہو رہی تھی، کچھ فرما رہے تھے ہمارے دوست کہ جی ڈیفالٹ تو پریکٹیکلی ہو چکا ہے پاکستان، یہ تو ابھی خالی اس کو فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور اس کے بعد آج پھر اس کے بعد وہ حالات ہوئے کہ جہاں پہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز بھی ہائی پہ گئے. آئی ایم ایف جو بالکل لگ رہا تھا کہ شاید نہیں، اس پروگرام میں ہم گئے، اور آئی ایم ایف کا پروگرام میں ایک بار پھر اس بات کو ریپیٹ کر دوں کہ یہ بنیادی طور پر دنیا کا کانفیڈنس ون کرتا ہے. جب آئی ایم ایف کی جو وہ اماؤنٹ ہے اس کی لون کی، وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی جتنا آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہونا فار دی کانفیڈنس آف دی ادر انویسٹرز ان ادر کنٹریز، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور وہ پاکستان کے لیے اس وقت جب ڈچ کر کے سابق حکومت گئی تھی اس کو، تو اس وقت یہ بڑا امپورٹنٹ تھا اس میں جانا، اور اس میں بھی سکسیسفلی جا رہے ہیں. تمام جو ریٹنگ کی ایجنسیز ہیں انڈیپینڈنٹ، جو اس سے پہلے جو ہیں جن کی ریٹنگز اتنی اچھی نہیں ہوتی، انہوں نے بھی پاکستان کے متعلق تمام تر خوشگمانیوں کا اظہار کیا ہے.